الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة کسی بشر کے لیے، کسی نبی اور رسول کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے اس بات کی اجازت گنجائش نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت اور نبوت سے نوازا ہو، پھر وہ یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، لیکن یہ کہنا درست کہ تم اللہ والا بن جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، جیسا کہ تم کتاب پڑھاتے ہو، سکھاتے ہو اور تم درس دیتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور یہ بھی کسی کے لیے حکم دینا صحیح نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لے۔ کیا تم حکم دیتے ہو کفر کا مسلمان ہونے کے بعد؟ بھائیو اور بزرگوں، اس سے پہلی والی مجلس میں چند آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی، جس کا اہم مضمون یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک پکے سچے مسلمان تھے، اللہ کا پیغمبر تھے، اللہ کے ایک بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، خلیل تھے۔ وہ نہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، اور نہ وہ نصارہ یعنی عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دعوے کو بالکل رد فرمایا، جیسا کہ ان لوگوں کا خیال تھا اور جیسا کہ ان لوگوں کی ایک عادت اور عقیدہ، اور یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری نسبت مضبوط ہو جائے اور مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کی ضرورت ہمیں نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں اور نہ مشرک ہیں اور نہ عیسائی ہیں، وہ پکے سچے مسلمان ہیں۔ آج اور ابھی جو یہ آیت کریمہ پڑھا ہوں، اس میں بھی ایک بہت ہی اہم حکم کی طرف اللہ نے توجہ دلائی۔
کہ دنیا میں اگر کسی کو کوئی کسی فن یا کسی علم اور یا کوئی بھی کسی چیز پر مہارت اس کو حاصل ہو جائے، چاہے وہ قرآن کی مہارت اس کو حاصل ہو جائے یا آسمانی کتابیں اور دوسرے مذاہب کی مہارت حاصل ہو جائے، یا اللہ اس کو بہت ہی برگزیدہ اپنا بنا لیا ہو، ولی بنایا ہو، نبی بنا لیا ہو، رسول بنا لیا ہو کسی بھی مرتبے پر، تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے اور جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اب یہ کہتا پھرے کہ دیکھو میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، اللہ کو چھوڑ دو اور میری عبادت کرو۔ یہ اگر کوئی انسان اس دنیا میں اس طرح کی کوئی بات اگر کرتا ہے تو یہ اس کا کرنا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، چاہے انسان کتنا وقت کا بہت پہنچا ہوا ولایت کے درجے پر پہنچ جائے۔ اسی لیے اسلام اور شریعت میں نبیوں کی عبادت جائز نہیں، رسولوں کی عبادت جائز نہیں ہے، رسولوں کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سختی سے اپنی حیات مبارکہ میں منع فرماتے تھے، اور کہیں بھی کسی بھی حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو دور کی بات کی کوئی عبادت کی کوئی شکل بھی اپنے لیے پسند کیا ہو کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو جو ایک عبادت کی شکل ہو، مثلا سجدہ کرنا، مثلا نبی کے پاؤں کو چومنا، اور بہت ساری ایسی یعنی ان کو حاجت روا سمجھنا، کچھ ان سے لینے کی امید پر ان سے محبت اور عقیدت رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے منع فرماتے تھے۔ تو کسی نبی کے لیے، کسی پیر صاحب کے لیے، جو آج دنیا میں بہت سارے ایسے جبے کبے دستار والے پھرتے گھومتے ہیں اور وہ دعویٰ کر دیتے ہیں بس میرا مانو، میرے ساتھ ہو جاؤ، میری بات مانو، بس اس کے بعد تجھے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں، میرا دامن اتنا بڑا ہے کہ جہاں بھی پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب بالکل فراڈ لوگ ہیں، کیا ہے؟ دھوکہ ہے، شیطانی چال ہے، کسی کی کوئی چلتی نہیں اور اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے، یہ دعوت دے سکتا ہے ایک پڑھا لکھا انسان، ایک پیغمبر، ایک رسول، ایک نبی، ایک ولی، قطب، ابدال، پیر و مرشد، کوئی بھی ہو، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، تم اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور یہی حکم دے کر کے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہود و نصارہ کی ایک عادت کو اللہ نے یہاں ذکر اور اشارہ کیا، وہ لوگ یہی کیا کرتے تھے کہ ان کے جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے وہ آگے چل کر کے اپنے لوگوں کو اسی طرح کی بات کہہ کر کے گمراہ کر دیتے تھے، اور وہ لوگ اسی طرح کی بات کہہ کر کے شریعت اور دین اور کتاب میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہنے کا کسی کو گنجائش نہیں، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور یہ بات بھی کہنے کی گنجائش اور جائز نہیں ہے کہ چلو فرشتوں کو خدا مان لو، ہم کو نہیں مانو گے تو فرشتوں کو مان لو، یا ہم کو نہیں مانو گے تو فلاں نبی کو خدا مان لو۔ نہیں، کسی کو اس طرح سے دوسروں کے لیے بھی کہنا جائز نہیں ہے۔ ایامرکم بالکفر، اے مسلمانوں، ایمان والو، ایمان لانے کے بعد کیا تم یہ چاہتے ہو، یہ حکم کرتے ہو لوگوں کو؟ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے ایک خاص نصیحت ہے گویا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں اور رسولوں کا ایک سلسلہ رہا ہے، یکے بعد دیگرے نبی آتے تھے، کبھی کبھی ایک ہی زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ بھی ہیں تو حضرت ہارون بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں تو سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ایک زمانہ ایک ہوتا تھا، الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے نبی آیا کرتے تھے، نبی رہا کرتے تھے، کام کرتے تھے، لیکن ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو آپ کا زمانہ ایسا زمانہ کہ آپ کے زمانے میں کوئی نبی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں۔ آپ کے آنے سے بھی پہلے تقریباً 550 سال پہلے نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بند کر دیا۔
اور 550 سال گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پھر آپ کو اللہ نے خاتم النبیین فرمایا، یعنی اب آپ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نبی تو ایک آئے گا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ نے ایک نبیوں پر ذمہ داری دی تھی کہ اپنے زمانے میں ہو یا زمانے کے بعد بہت دن کے بعد ہو، جو نبی آئے گا اس کی بشارت اپنی امت کو سنا دینا، بتا دینا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا سب کو سنا، بشارت دے دو، اور تم سے ہم ایک وعدہ لیتے ہیں، پیغمبروں سے ایک عہد اللہ لے لیتا تھا کہ اگر تیرے زمانے میں وہ نبی گیا تو اس نبی کا تم ساتھ دینا، مدد کرنا، اس کے ہاں میں ہاں ملانا، اس کے ساتھ حق میں مل جل کر کے کام کرنا، مخالفت نہیں کرنا، ایک دوسرے کی حمایت اور تعاون کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین ہر ایک پیغمبر سے وعدہ کرا لیتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگلے آنے والے نبی کی بشارت دے رہا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد۔ کیوں احمد بولے، محمد نہیں بولے؟ محمد نام ابھی رکھا ہی نہیں گیا تھا، احمد نام عرش کا ہے، کہاں کا ہے؟ اور محمد نام فرش کا ہے، یعنی زمینی نام اللہ کے رسول کا محمد، تو ابھی محمد رکھا ہی نہیں گیا تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے، آپ تشریف لائے، تو ناموں پر جب غور و فکر گھر والے کرنے لگے تو ہر ایک کی زبان سے محمد محمد نکلنے لگا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ پہلی بار دنیا میں یہ نام سنا گیا، پہلی بار، اس سے پہلے کوئی کسی کا نام نہیں رکھا، اس لیے محمد موسیٰ علیہ السلام نہیں کہا گیا، محمد ابراہیم خلیل اللہ نہیں کہا گیا، محمد اسماعیل ذبیح اللہ نہیں کہا گیا، محمد عیسیٰ روح اللہ نہیں کہا گیا، کسی کے نام میں نبیوں میں بھی محمد نہیں۔ اللہ نے اس نام کی حفاظت کی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنے آپ یہ خیال اور دل سے یہ نام ظاہر ہو گئے لوگوں کو، اور محمد نام رکھا گیا۔ اور جب مکے میں اس نام کا چرچا ہوا تو لوگ کہنے لگے اس سے پہلے ہم لوگوں نے کبھی بھی محمد نام نہیں سنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے بشارت دے رہے تھے، اسی لیے قرآن میں نام آپ کا ذکر کیا گیا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میرے بعد ایک پیغمبر، ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نام جو ہے محمد اور احمد ہے، احمد عرش کا اور زمینی نام محمد یہ رکھا گیا ہے، لیکن دونوں نام اللہ کا طے کیا ہوا ہے اور قرآن میں دونوں ذکر ہے۔ تو ہر ایک پیغمبر ایک دوسرے کی بشارت دے دیتے تھے، میرے بعد آنے والے ہوں گے، میرے بعد ایسے ہوں گے، اس نبی کی تم تعاون کرنا، اس نبی کی تم مدد کرنا۔ اس لیے آپ غور کیجئے، جتنے بھی پیغمبر ہیں اپنے پیغمبروں میں کہیں بھی کسی کا اختلاف نہیں ملے گا آپ کو کہ حضرت زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کو اختلاف کیا ہو، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے پیغمبروں کے اختلاف کیا ہو، حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کا اختلاف کیے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ کا اختلاف کیے ہو، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے اختلاف رکھے ہو، ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ، کہیں کتاب میں سیرت میں کہیں نہیں ملے گا۔ پیغمبروں ہی کی ایک ایسی ذات اور تربیت اور شخصیت ہے کہ آپس میں کبھی بھی نہیں لڑے۔ باقی دوسرے نبیوں کے بعد میں لڑائیاں ہوئی، اختلافات ہوئے ہیں، لیکن رسولوں اور پیغمبروں میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا ہے۔ سب کی دعوت ایک، سب کا پروگرام ایک، سب کا مشن ایک بس، اور کہیں کسی کے اختلافات نہیں ہوئے۔ تو پیغمبروں میں کہیں نہیں، کیوں؟ اللہ سے وہ وعدہ ہو چکا ہے، اللہ وعدہ لے لیتا تھا کہ میں جو بھی میں نبی بھیجوں گا اس کی کیا کرنا؟ مدد کرنا، ساتھ دینا، اور اس کے حمایت میں تم برابر کھڑے رہنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحکمہ، جس پیغمبر کو ہم کتاب میں اس کی کتاب کا بھی اختلاف نہیں کرنا۔ اسی لیے ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تم قرآن پر ایمان رکھتے
ہو وہیں ساتھ ساتھ 3 آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھو، چاہے وہ کتاب اصلی حالت میں نہیں ہے، توریت بھی اصلی حالت میں نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے، زبور بھی نہیں ہے، ان کتابوں کی اصلیت اس وقت موجود نہیں جیسا اللہ نے دیا تھا، بالکل اس میں لوگ اختلافات اور رد و بدل کر دیے، لیکن ہم سب کو حکم کیا ملا؟ آمن الرسول وکتبہ، کیا کرو؟ سارے آسمانی کتاب پر ایمان رکھو، آسمانی کتاب ہونے کے ناطے سے کوئی اختلاف نہیں۔ تو جب یہ بات آ جائے کسی پیغمبر کے ساتھ میں کتاب دے دوں، نبی بنا دوں، تو اس کی تم مدد کرنا، مصدقا لما معکم لتؤمنون بہ ولتنصرون، اور اس کے مدد، ایمان، اس کی حمایت کرنا۔ قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یہ وعدہ قبول کرتے ہو، یہ عہد قبول کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اصری، تو سارے پیغمبر نے فرمایا قالوا اقررنا، ہاں اے اللہ ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہم کبھی کسی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس لیے پیغمبر ہی ایک ایسی شخصیت پیغمبروں کی ہے جس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کا دیکھ لیجئے تو ان میں جتنے بھی پیشوا آپ کو ملیں گے آپس میں لڑے ہوئے ملیں گے۔ اسلام میں بھی بہت آنے کے بعد اختلافات صحابہ میں بھی ظاہر ہوئے ہیں، اور صحابہ میں بھی ایسی باتیں آئی ہیں کہ کسی اجتہادی مسائل میں لوگ اختلاف کیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے پھر ان کو درگزر فرما کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا فرمانا سنا دیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، پیغمبروں نے ایک دوسرے کی حمایت، سپورٹ کی اور اقرار کی۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ اقرار کر لیے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اس پر تم گواہ ہو اور میں بھی گواہ رہتا ہوں۔ یعنی اگر مخالفت کرو گے تو کل قیامت کے دن پیغمبروں سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، اس لیے ہم بھی گواہ اور تم بھی گواہ بنو۔ تو سارے پیغمبروں نے یہ کہا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اگر اس وعدے کو توڑ دیا اور وعدے کے خلاف ورزی کیا فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر تو تم گنہگاروں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبروں سے بھی پتہ چلا کہ حساب و کتاب اگر خلاف ورزی ہے تو لیا جائے گا، ان سے بھی سوال ہوں گے، لیکن ایسا موقع نبیوں اور رسولوں میں نہیں آیا۔ کیوں؟ نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے معصوم بنایا۔ کیا بنایا؟ معصوم بنایا۔ ان سے کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی لغزش نہیں، اور اگر ہوئی تو اس سے فوراً اللہ درگزر فرما دیا۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند لغزشوں کا ذکر کیا گیا اور اللہ نے اس پر معافی کا اعلان فرمایا۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، یعنی آپ کے اگلی پچھلی ہر طرح کی لغزشوں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل کیا کیے ہیں؟ معاف کر دیں۔ اب کچھ بھی نہیں آپ کے اوپر ہے۔ تو اب دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا محمد الرسول اللہ سے کہیں چپ ہو گئی، لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، نعوذ باللہ، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ سب معاف فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اپنے وعدے سے مکر گئے تو بہت مشکل۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، اگر دین اسلام کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کا دین کون سا ہے؟ کیسے ہم لوگ دعوے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہی دین اللہ کا ہے؟ دوسری قوم بھی کہتی ہے کہ نہیں یہ دین اللہ کا ہے، یہودی لوگ کہتے ہیں کہ میرا مذہب اللہ کا مذہب ہے، عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ میرا مذہب اللہ کا مذہب ہے۔ ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین اللہ کا دین ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بطور سند کے آیت کریمہ کو نازل فرما، ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ نام لے لی اللہ نے، جب نام لے لے تو پھر باقی نام کیا ہو جاتے ہیں؟ خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی دعوت دے کسی کو اور دعوت دینے کے بعد میں اگر اس میں کچھ شرطیں لگا دے کہ وہی لوگ آ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ وہی لوگ آ سکتے ہیں، تو باقی کیا ہوگا؟ چھٹ جائے گی۔ مثلا جوان دعوت میں آ سکتے ہیں، بوڑھے نہیں آ سکتے۔ اب بوڑھا کتنا بھی کوشش کرے کہ نہیں میری بھی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، میں بھی جاؤں گا، لیکن وہ قید لگا دیا ہے، دعوت دینے والا نے شرط لگا دیا ہے کہ نہیں صرف جوان ہی آئیں گے، بوڑھے نہیں آئیں گے، مرد آئیں گے، عورت نہیں آئے گی۔
پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، جاہل نہیں آئیں گے، تو کیا ہوں گے؟ چھٹتے چلے جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ سب چھٹ جائیں گے۔ واقعی ایک بہت مشہور ہے، آج جوان حضرات بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں اور بزرگوں کو سمجھتے ہیں تو جاہل لوگ پرانے خیالات کے لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم دنیا کی یہ اب دنیا کہاں، چاند سورج اور مارنا پیٹنا منٹوں میں لمحوں میں اتار چڑھا، تو اب تو جوانوں کی دنیا ہے، بوڑھوں بزرگوں کی تو پرانے خیالات ہیں۔ آج کل پڑھے لکھے لوگ بھی اپنے ماں باپ کو یہی سوچ کر کے نظر انداز درگزر کرتے، اور بیٹیاں اور بیٹے لوگ کہہ دیتے ہیں ابا کیا آپ کو معلوم ہے، ایک جھٹکے میں لوگ ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ چپ رہ ماں، کیا تجھے معلوم ہے دنیا کے بارے میں؟ ایک شخص نے دعوت کیا، کیا کیا؟ دعوت کیا۔ اس نے شرط لگا دی کہ صرف جوان ہی آئیں گے میرے یہاں دعوت، اور بہت شاندار دعوت، ایک بھی بوڑھا بزرگ نہیں آئے۔ تو جوان تو خوش ہو گئے، لیکن بعد میں جوان لوگ ذرا سا غور و فکر کیے، ارے آخر کیا بات ہے کہ صرف جوانوں ہی کو کھلانا چاہتا ہے، بوڑھوں کو نہیں بلا رہا ہے، کچھ ہے اس میں کہیں ایسا تو نہیں وہاں جانے کے بعد پھنس جاؤ اور کچھ ہو جائے۔ اب اگر نہیں جاؤ گے تو اچھی دعوت رک جائے گی، اس لیے جانا بھی ہے اور اس پر ذرا غور و فکر کر لو، ورنہ وہاں جانے کے بعد میں کچھ نقصان نہ ہو جائے، کوئی پریشانیاں نہ آ جائے۔ کہا کہ ایک ایسا کرو، جو محلے میں سب سے بڑا بزرگ ہے اس کو ایک صندوق میں بند کر لو۔ کیا کرو؟ صندوق میں بند کر لو، ساتھ میں لے کر کے چلو، باہر رکھ دیں گے، اگر کچھ اندر پریشانی آ گئی تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا۔ صندوق میں ان کو بند کر کے لے کر کے گئے سارے جوان۔ جو ہی گیٹ میں داخل ہونے لگے تو دعوت جس نے دی تھی اس نے کچھ لوگوں کو لگایا کہ آتے ہی ساتھ ان کا کیا کرنا، ہاتھ میں ایک لمبا سا ڈنڈا باندھ دینا، دونوں ہاتھ میں۔ اب سب کے ہاتھ میں ڈنڈے باندھ دیتے تھے، آ جاؤ اندر، کھاؤ بیٹھو، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ اب بھئی ہاتھ مڑ نہیں رہا ہے سب کا، ڈنڈے لگے ہوئے، سب کے ہاتھ ایسے سیدھے ہیں، تب کھائیں گے کیسے؟ اٹھا تو رہے لیکن یہاں تک آ نہیں رہا ہے، سب پریشان، ارے یہ کیا ہو گیا، اتنا بہترین دعوت کھانا، لیکن یہ کہا کہ جلدی سے بوڑھے بزرگ سے پوچھ کر کے آؤ، وہی بتائیں گے ترتیب۔ آئے اور کہا کہ بابا ایسا ہے قصہ۔ کہا کہ اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، دونوں آمنے سامنے بیٹھو، تم اس کو کھلاؤ وہ تم کو کھلائے گا، ہاتھ موڑنے کی ضرورت نہیں، کیا ہوگا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے آج یہ جوان جو پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں بس ہم لوگ بڑے سائنس اور بہت تجربہ اور بہت ہم لوگوں میں ٹیلنٹ ہے، اور یہ بوڑھے پرانے خیال کے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جاہل ماں باپ کے دل و دماغ پر جو فراست اتار دیتا ہے وہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے دلوں پہ نہیں اتارتا ہے۔ اس لیے ان سے مشورہ لیتے رہو، چاہے آپ بہت اونچے بلندی پر چلے جاؤ، لیکن پھر بھی اپنے ان پڑھ ماں باپ پر بھروسہ اور ان سے مشورہ، ان سے دعائیں لیتے رہا کرو، تبھی کامیابی ہے۔ وہ آپ پوچھ کر کے آئے تو سامنے سب بیٹھے، یہ اس کو کھلا رہا، وہ اس کو کھلا رہا ہے، چپٹ ہو گیا دسترخوان۔ دعوت دینے والا نے کہا کہ کوئی بوڑھا تو ضرور آیا ہے، کیا ہے؟ کوئی تو آیا ہے، یہ عقل یہ دماغ کوئی بوڑھے ہی دے سکتا ہے، ورنہ یہ تو 1 گھنٹے سے لوگ پریشان تھے لوگ۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی تمہاری اس ٹیم میں کوئی بوڑھا تو نہیں، بزرگ تو نہیں ہے؟ تو وہ لوگ بھی ہنس کے کہا تو ہی چلا کر کے ہم لوگ بھی ایک لے کر کے آئے ہیں۔ کہا کہ اسی لیے تو یہ تمہارا مسئلہ کامیاب ہو گیا، ورنہ تم لوگوں کو کہاں اتنی عقل؟ تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو 1 گھنٹے سے بیٹھ کر کے پریشان تھا، ٹک ٹکی دیکھ رہا تھا، کیسے کھاؤں کیا کروں۔ یہ عقل یہ دماغ تو کسی بزرگ ہی نے دیا ہوگا، اسی لیے میں پوچھا اور اسی لیے روکا تھا۔ خیر عرض یہ کرنا یہ ایک تو لطیفہ ہے، لیکن بتانا یہ میرے بھائیو بزرگوں کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کو خاص کر دے تو پھر دوسرا نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے۔ جیسے میدان محشر میں اللہ فرمائے گا نمازی تو بے نمازی نکل جائیں گے، تہجد گزار تو تہجد والے جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ نے جب یہاں قرآن میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا دین میرا مذہب پسندیدہ وہ کون ہے؟ اسلام ہے۔ اب ہم لوگ ڈنکے کے چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب، صحیح کتاب،
حق کتاب میں اللہ نے فرما دیا کہ مذہب اسلام میرا مذہب ہے، میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ سارے دین کیا ہیں؟ اللہ کا دین نہیں۔ اب کتنے بھی ان کو کہہ لیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو سنت قرار دیے وہی سنت ہوگی، اس پر کتنے بھی سنت کا لبادہ لگا دیجئے، کبھی بھی اس سنت کا درجہ حاصل اس میں نہیں آ سکتی، وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس وعدے اور اس اعلان کی بنیاد پر ہم لوگ کہیں گے کہ ہمارا مذہب دین اسلام مذہب یہ کس کا پسندیدہ، کس کا طے کیا ہوا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے دین کے علاوہ دوسرے دین تم اختیار کر لو گے، دوسرے مذہب کو اختیار کر لو گے، کیا تم دوسرے مذہب میں ڈھونڈتے ہو؟ کیا اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب اختیار کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہو؟ جیسے آج لوگ تلاش کر رہے ہیں، آج لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کس میں مجھے سکون مل جائے، کس میں مجھے آ جائے، کس میں دولت ہے، کس میں آزادی ہے، کس میں اچھے خیالات اور یہ خوبصورتی ہے، یہ ڈھونڈ رہے ہیں لوگ۔ مسلمان دوسرے مذہب کو ڈھونڈ رہے ہیں اور دوسرے مذہب والے اسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرق اتنا ہو گیا، آج مسلمان نکل کر کے یہودی بننا چاہ رہے ہیں اور یہودی لوگ نکل کر کے مسلمان بننا چاہ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، اگر نہیں ہوتا تو امریکہ میں 2-4 مسجدیں تھیں، آج ہزاروں مسجدیں کیسے بن گئی؟ آج دنیا میں ان ملکوں میں جہاں پر میں اسلام کا نام اور اذان نہیں، وہاں پہ اذانیں اور مسجدیں کیسے بن گئی؟ آج بڑے بڑے کھلاڑی، ہیرو اور بہت بڑے بڑے فنکار اور بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ کیسے اسلام میں آ رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مجھے دین اچھا مل جائے، سکون کا مل جائے۔ مسلمان ایسا ہے جس کو اللہ نے فرمایا اگر تم میرے دین سے بیزار ہوگے تجھے مکھی کی طرح نکال کر کے دوسرے میں ڈال دوں گا۔ آج مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں، یہودی بن جاتے تو ذرا ٹھیک ہوتا، ہندو بن جاتے تو آج ٹھیک ہو جاتا، آج اس کی بولی بولیں گے تو تھوڑے دن اور زندہ رہ جائیں گے اور مجھے سکون مل جائے گا۔ اس لیے آج ان کے رنگ رہے ہیں لوگ، آج ان کی چادر اوڑھ رہے ہیں، آج ان کے دوپٹے لگا رہے ہیں مسلمان۔ لہذا وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں سکون مل جائے، کہاں مجھے دنیا مل جائے، کہاں تھوڑی سی ذرا عافیت مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم دین اسلام یعنی میرے دین کے علاوہ دوسرا دین ڈھونڈ رہے ہو؟ آیا بونا ڈھونڈ رہے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، لیکن تم کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا، غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، تم مانو یا نہ مانو ایک دن تو تم کو ماننا پڑے گا اور لوٹ کر کے اس دنیا سے آنا پڑے گا۔ تو جملہ اللہ فرمایا مانو مجھے یا نہ مانو ایک دن تو ماننا پڑے گا، اور وہ دن کیا ہے؟ آخرت کا دین ہے، حساب کتاب کا دین ہے، میدان محشر کا دین ہے، ایام اللہ ہی کا دین ہے۔ زمین بھی کہے گی اللہ، آسمان بھی کہے گا اللہ، زمین و آسمان کی ساری چیز کہے گی اللہ، ہر ایک اللہ ہی کو قبول کرے گی۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ، جتنی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں، جو لوگ بھی ہیں وہ سب اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر کریں یا نہ کریں، اے انسانوں طوعا او کرہا، تم چاہو یا نہ چاہو دنیا چھوڑنا تم کو چھوڑنا پڑے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لوٹ کر آنا پڑے گا۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک لوگ ہیں کہ وہ آخرت کو پسند کرتے ہیں، اس لیے جب بلاوا تو خوشی خوشی، بلاوے کے لیے ان کے پاس میں اگر کوئی مشقت، پریشانیاں، تکلیفیں، تب وہ آخرت ہی کو پسند کرتے ہیں، دنیا کی زندگی پسند نہیں کرتے۔ مرنا پسند کرتے ہیں لیکن وہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور دوسرے دین پر رہ کر کے جینا پسند نہیں کرتے، اور بڑی شوق سے وہ آخرت کے سفر کرنے کے لیے تیار ہمیشہ رہتے ہیں، ہمیشہ وہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایک ہے طبقہ، ایسا نہیں ہے کہ چاہیں یا نہ چاہیں، ایک دنیا دار طبقہ ہی وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ کر کے جائیں۔ ایسے ہزاروں ہیں، کافر و مشرک ہیں، مسلمان نافرمان ہیں، جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے اور اتنے گناہ کر لیے تو ان کا دل آخرت کی طرف جانے کے لیے تیاری نہیں ہے، لیکن ان کو بھی جانا رہا ہے کوئی۔ کیا فرعون جانا چاہ رہا تھا؟ نہیں جانا چاہ رہا تھا، تبھی تو اتنے بچوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو قتل کر دیا، ظلم کیا، زیادتی کیا، صرف اس دنیا میں رہنے کے لیے، اور رہنے کے اس کا اتنی کوشش کہ ہم دنیا سے جائیں گے نہیں۔ اس نے تو اپنے وزیروں کو آرڈر کر دیا کہ جو اللہ موت دیتا ہے اور جو اللہ
کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام ڈراتے ہیں، اے حامان کیا کرو، ایک بڑا مینارہ میرے لیے بناؤ تو میں چڑھوں گا وہاں پر اور اسی اللہ کو مار دوں گا، جب اس کو مار دیا تو موت ہی ختم ہو جائے گی۔ دیکھا یہ کس لیے کر رہا ہے؟ یہ دنیا میں رہنے کے لیے۔ تو کافر و مشرک کیا چاہتے ہیں؟ دنیا دار چاہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں اس دنیا سے، نہیں جائیں، دنیا کو چھوڑیں گے نہیں۔ حامان بھی وزیر ویسے تھا، جیسا پیر ویسا مرید، کیا ہے ہوتا نا، جیسا پیر ویسا ہی مرید، ویسا ہی مرید، جیسا آپ ڈھونڈیں گے اللہ ویسے ہی جوڑا لگا دے گا، جیسا آپ خیال رکھیں گے ویسا آپ کا ساتھی بنا دے گا۔ پھر دونوں گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ہے نا، ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا، بازار سے گزر رہا تھا تو ایک گدھا بیچنے والے نے، بیچارہ پریشان تھا، کبھی اس کے گدھا بک ہی نہیں رہا تھا۔ جب بک نہیں رہا تھا تو اس نے کہا کہ یار یہ کیا مصیبت ہو گئی، بک نہیں رہا ہے، فاقہ فاقہ۔ تو اس نے ایک آئیڈیا لگایا اور کہا کہ اچھا، کسی مولوی نے بتایا۔ اب بازار آیا تو اعلان کیا، گدھا لے لو، گدھا لے لو، اس کی اتنی قیمت ہے اور اس گدھے کی بڑی خوبی ہے۔ بادشاہ بھی گزر رہا تھا تو بادشاہ رک گیا، رک کر کے پوچھا کہ کیا خوبی ہے وزیر، جا کے معلوم کرو۔ اور بہت ہی شور کر رہا ہے یہ آدمی، جا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس پر جو بیٹھتا ہے اس کو مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے۔ کیا تھا؟ آج سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کے نام سے کھا پی رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو آ کے وزیر نے بتایا کہ بادشاہ اس گدھے کی خوبی یہ ہے کہ جو اس پر بیٹھتا مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے اس پر۔ کہا کہ اچھا ایسا ہے، تب تو لے لینا ضروری ہے، لیکن ایک کام کرو، ذرا سا ٹرائی کر لو۔ کیا کرو؟ بغیر ٹرائی کیے ہوئے نہ لو، اس لیے ہو سکتا ہے کچھ پریشانی آ جائے، اس لیے تم بیٹھ کر کے دیکھو۔ اب وہ تیار ہو کر کے بیٹھا گدھے پر۔ گدھا بیچنے والا کہا کہ اب تو میرا یہاں راز فاش ہوگا نا، تو اس نے آیا، سیدھے کہا کان میں، اسی کو نظر آتا ہے جو گنہگار نہیں ہو۔ اب یہ پھنس گیا بیچارہ، پھنس گیا یہ۔ اب اتر جاتا ہے تب گنہگار کیا ہوتا ہے؟ آج اگر یہ اعلان کر دیں نا ہم لوگ وہی فجر، وہی نماز پڑھے گا جو آدمی فجر پڑھا ہو، تو کتنے نکل جائیں گے یہاں سے۔ شرط ایک ایسی چیز ہے، کان میں اس نے کہا کہ اسی کو نظر آتا ہے جو گنہگار نہیں ہو، اگر گنہگار ہو تو نظر تم کو نہیں آئے گا۔ تب نظریں اٹھا کر کے دیکھا کہ الحمدللہ، کیا کعبہ کیا مدینہ۔ بادشاہ کو آ کر کے بولا کہ واقعتاً نظر آ رہا ہے، واقعتاً لے لیجیے۔ منہ مانگی قیمت دے کر کے لے لی۔ کیا ہے؟ منہ مانگی قیمت دے کر کے بادشاہ لے لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی ٹرائی کر لوں، کہا کہ ہاں آپ بھی کرا لیجیے۔ اب وہ بھی چڑھا۔ تو اب یہ وزیر جا کے کان میں بولا کہ بادشاہ سلامت، ایک شرط ہے، اسی کو نظر آتا ہے جو گنہگار نہیں ہو۔ اب یہ بھی پھنسا دیا اس کو، جیسا پیر ویسا ہی مرید۔ پیر صاحب بول رہے ہیں جنت ہماری، مرید بھی آ کر کے محلے میں چیخ مار رہا ہے میری جنت، اس لیے میرے پیر صاحب بول دیے ہیں۔ اب کوئی جنت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بادشاہ کو بھی پریشانی اب اتر جائے، تب تو یہ وزیر میرا نیک آدمی اور میں گنہگار، پھنس گیا یہ بھی۔ اب یہ بھی نظر دوڑا، کہا کہ کیا شاندار گنبد خضرا نظر آ۔ آج ہم لوگ بھی ایک دوسرے کو، تو بھی حاجی میں بھی حاجی، چل چل ٹھیک ہے، کوئی گنہگار کو گنہگار کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم بھی وہی، تم بھی وہی، تو بھی حاجی میں بھی حاجی، تو بھی فجر چھوڑنے والا ہم بھی چھوڑنے والا، تو کون یہ؟ تم بھی سود کھانے والا ہم بھی سود کھانے والا، تو برا کون کہنے والا؟ تو بھی زہد لینے والا ہم بھی لینے والا، تو کون کہنے والا؟ کون کہے گا کہ ولیمہ حرام کھانا ہے اس میں اور کون جائز ہے؟ سب دونوں برابر ماشاءاللہ۔ تو جیسا پیر ویسا مرید، جیسا بادشاہ ویسا وزیر۔ اب یہ بھی دیکھا خوب، اب جا کر کے گھر تو بادشاہ منہ مانگی قیمت لے کر کے دے کر کے گدھا لے گیا، روز بیٹھا، لیکن مایوسی، کہے تو کہے کیا۔ ایک دن وزیر اور بادشاہ دونوں کہاں ہوئے؟ کمرے میں۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، دل سے بولو، سچ بولو، کیا تم گدھے پر بیٹھتے ہو تو مکہ مدینہ نظر آتا ہے؟
کہا کہ آقا جان سلامت، کبھی بھی نظر نہیں آیا، اس دن بھی نظر نہیں آیا۔ آپ بتاؤ میرے آقا، آپ کو نظر آیا؟ ارے مجھے بھی نظر نہیں آیا اور آج تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہاں نہیں نظر آئیں گے جنت، مریے پھر نظر آئیں گے۔ یہاں نہیں نظر آئیں گے گناہ کے کیا سزا ہے، موت کے وقت نظر آئے گا کیا خطرناک ہے گناہ کی سزا۔ یہاں نہیں مزہ آئے گا، نظر آئے گا کہ فجر چھوڑنے پر، نماز چھوڑنے پر، قرآن چھوڑنے پر، بیوی بچوں کو ستانے پر، ظلم کرنے پر، زنا کرنے پر، بدکاری کرنے پر کیا سزا ہے، یہ دنیا میں نہیں نظر آئیں گے، نیچے قبر کے اندر میں نظر آئیں گے کہ ان کی سزائیں کیا ہے۔ کمرے میں بیٹھ کر کے دونوں کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ نہ مجھ کو اس دن نظر آیا نہ اب نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ رے وزیر مجھے بھی اس دن نظر نہیں آیا اور آج تک نظر نہیں آیا۔ کہا کہ پھر خریدیں کیوں، اگر نہیں لیتے تو پھر ہم دونوں بازار میں گنہگار سمجھے جاتے، لوگ ہم کو تسلیم نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ آج اللہ کی شان ہے کہ سفید کپڑے میں عزت مل رہی ہے، ورنہ اندر تو گناہ کے پاپ کے اتنے گھڑے بھرے ہوئے ہیں کہ اگر پھٹ جائے تو کوئی جنازے میں شریک نہیں ہوگا۔ اللہ کی شان ہے۔ تو یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی کے گناہ پر سپورٹ پر خوش مت ہوئیے کہ یہ مجھے بہت تعریف کر رہا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو آپ خوش ہو کر کے اور گناہ مت کیجیے، بلکہ ہوشیار ہو جائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے گناہوں میں سپورٹ کر رہا ہے، میری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ تو بات کہاں سے گئی کہ فرعون نے وزیر کو کہا کہ بنا دو ایک مینارہ، وہ خدا جو موت دیتا ہے اسی کو میں مار دوں گا تاکہ ہمیشہ کے لیے موت کیا ہوگی، ختم، ہم دنیا سے جائیں گے نہیں۔ بنا دیا حامان، یا حامان ابلی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، 24ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا، 20ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا اس مینارے کا اور اس ارادے کا۔ کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں کہ بوڑھے بوڑھیوں کی قصہ ہو، قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ چڑھا وہ تیر لگایا، زور زور سے مارا، اللہ نے فرمایا فرشتوں ذرا خون میں ڈبا ڈبا کر بھیجو تیر کو۔ اب جتنے بھی تیر واپس آتے تھے سب میں خون لگا لگا آتا تھا، اور یہ خوش ہو گیا، کیا ہو گیا، میں نے مار دیا، سب کو دکھا رہا، موسیٰ کے خدا کو مار دیا، اب کوئی بھی نہیں، ڈرو نہیں، اب جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں موت، میرے ہاتھ میں زندگی، عزت سب میرے، اس لیے اب میں ہوں، سب کو مار دیا۔ دشمن بھی آج سوچ رہا ہے بچوں کو مار دو، عورتوں کو مار دو، مسلمان کو مار دو، بوڑھوں کو مار دو، اسلام ختم ہو جائے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ ارے کتنے کو مارا ہے لوگوں نے، پھر بھی زندہ رہا ہے اسلام، اور زندہ رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ مسلمانوں کی ایک شیوا ہے شہادت، مسلمانوں کا ایک فرض ہے اور ایک مسلمانوں کی امنگ ہے شہادت کی موت۔ جن کو اس سے محبت ہے وہ اس کو بڑی اچھی طریقے سے قبول کر رہا ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں لوگ۔ وہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں ہم گیدڑوں کی طرح زندگی گزاریں، وہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں بے ایمانی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، وہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں ہم کسی طرح کفر و شرک اور باطل کے سامنے سر جھکا کر کے زندگی گزاریں، آخرت بہتر ہے۔ تو فرعون دنیا سے جانا نہیں چاہتا تھا، حامان جانا نہیں چاہتا تھا، شداد نے تو اور بڑا ظلم کیا، اسے جنت ہی بنا دیا کہ جس جنت میں مرنے کے بعد تم جانا چاہتے ہو وہ جنت یہی بنا دیتا ہوں، اب یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم چاہو یا نہ چاہو، کیا ہے، چاہو یا نہ چاہو، خوشی ہو یا نہ خوشی ہو، تم کو آنا ہے دنیا چھوڑ کر کے، چاہے ولی ہو یا قطب ہو، ابدال ہو، نبی ہو، بدماش ہو، شریر ہو، بادشاہ ہو، قاتل ہو، کوئی بھی ہو، چاہو یا نہ چاہو ہم تم کو پکڑ کر کے دنیا سے واپس لے آئیں گے، اور آج لوگ جا رہے ہیں چاہتے نہ چاہتے بھی۔ تو دنیا میں کفر کا طبقہ، دنیا داروں کا طبقہ، دنیا داروں کا طبقہ، دنیا سے محبت رکھنے والوں کا یہ مزاج اور خیال، دنیا سے ہم نہیں جائیں گے، دنیا کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے دنیا کی محبت میں آ کر کے آخرت بھول کر کے اپنی مرضی پر زندگی گزارتے ہیں۔ اور جن کو دنیا سے محبت نہیں آخرت سے، اس لیے جانتا ہے کہ ایک دن جانا ہی جانا ہے، تو اس کے سامنے اگر باطل کی کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں، اپنی جان زندگی دے دینا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ
کفر میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، غلط کو غلط سپورٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے ملنا ہے، جانا ہے، اور دنیا سے بہتر وہاں کی زندگی ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ایمان والوں کا، بہت بڑا طبقہ ایک نیک لوگوں کا ایسا ہے کہ وہ ارادے سے جاتے تھے، جنگ میں صحابہ جاتے تھے، ارادے سے جاتے تھے، اس جنگ میں ہم شہید ہو جائیں، ارادے سے دعا کر کے جایا کرتے تھے، اللہ اس جنگ سے واپس مجھ کو مت لائیے گا بلکہ مجھے وہیں شہید کر دیجیے گا۔ وہ جانا خوشی خوشی چاہتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ صرف ایک مسئلے میں صرف اٹک گئے تھے، اٹکا دیا گیا تھا، اور وہ اٹکے نہیں بلکہ حق پر ڈٹ گئے تھے۔ صرف ایک ہی مسئلہ تھا نا، ہمارے اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہی مسئلہ تھا۔ اس سے عالم بادشاہ یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ تم فتویٰ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ ہم اور آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کلام؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ کے مخلوق یا اللہ کے کلام میں فرق کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق اس قرآن کو کہہ دیں گے، اس سے ایمان عمل میں کیا فرق آئے گا، اور اللہ کا کلام کہیں گے تو ایمان عمل میں کیا فرق آئے گا؟ ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں۔ کہہ دو نا مخلوق کہہ دو، کیا بگڑتا ہے؟ کیا ہمارے کچھ ختم ہو جائے گی کیا؟ ہم لوگ کچھ پتہ نہیں، لیکن علماء کو پتہ ہے، اہل علم کو پتہ ہے کہ مخلوق کہہ دینے سے ایمان چلا جائے گا، کلام کہنے سے ایمان بچے گا۔ یہ مخلوق اگر اس قرآن کو ہم کہہ دیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دوسری چیزیں جتنی جانور، انسان، زمین آسمان، پیڑ پودے، کھیتی باڑی، دنیا کے ساری چیزیں جس طرح فنا ہو جائے گی، اللہ کی مخلوقات جس طرح فنا ہو جائیں گی، اسی طرح قرآن بھی فنا ہو جائے گا، جبکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیشہ سے تو اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے۔ یہ ہے مطلب۔ اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں اللہ کی مخلوق تو ایمان اس کا چلا جائے گا۔ اس لیے بادشاہ کہلوا رہا تھا کہ آپ یہ کہہ دو، اور اللہ کی مخلوق قرار دے دینے سے، فتویٰ دے دینے سے مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح سے مخلوق میں تغیر و تبدل کی کیفیت ہوتی ہے، گھٹتی بڑھتی ہے، مخلوقات کی زندگی میں رد و بدل کیے جاتے ہیں، ایسے قرآن میں بھی رد و بدل کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی کلام ہونے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ایک مرتبہ کہہ دیا وہ بدلتا نہیں ہے۔ اتنی سی بات تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ تیار نہیں ہوئے۔ کیا ہوئے؟ نہ، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نہیں کہیں گے۔ جیل میں ڈال دیے۔ کتنی سختی! اللہ اکبر! جلاد لوگ دھوپ میں نکال کر کے زمین پر لٹا کر کے درے مارتے تھے، اتنی سی بات کے لیے۔ تکلیفیں دشمن بہت دیا ہے، اسلام ایسے نکھرتا نہیں ہے، لیکن وہ جانتے تھے دنیا سے چھوٹنا ہے، چھوڑنا ہے، جانا ہے، اسی لیے مار کھا رہے تھے۔ روز مارتے تھے لوگ، دھوپ میں نکال کر کے درے لگاتے تھے۔ علماء مورخین لکھتے ہیں اتنا سخت درہ مارتے تھے جلاد لوگ کہ اگر کسی ہاتھی پر مارا جاتا تو ہاتھی بھی کھڑا بیٹھ جایا کرتا۔ اتنی ان کی پٹائی ہوتی تھی صرف ایک بات سے۔ آپ اور ہم کہیں گے کہ او بیوقوف آدمی تھے، اتنی سی بات کہہ کر کے چپ لگا دیے رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، وہ جانتے تھے کہ یہاں سے چھوڑ کر کے ایک دن جانا ہے، تو کفر میں کیوں جائیں گے؟ جائیں گے تو ایمان سے جائیں گے۔ روز مارتے تھے، پٹائی ہوتی تھی، لیکن جب جمعہ کا دن آتا تھا چل نہیں پاتے تھے تو جیل خانے کی کوٹھی سے گھسکتے گھسکتے جیل کے بڑے گیٹ تک کے پہنچتے تھے اور کہتے تھے اللہ اگر مجھے طاقت و ست ہوتی تو میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا۔ لوگ کہا کرتے تھے امام احمد بن حنبل کیوں آپ اتنی مشقت کرتے ہیں، وہاں تک جاتے ہیں اور آتے ہیں؟ کہا کہ اتنی طاقت تو ہے مجھے کہ جمعہ کے لیے وہاں تک جاؤں آؤں، یہی اللہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ اس لیے کوشش آدمی کو کرتے رہنا چاہیے، کامیابی ملے یا نہ ملے یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم لوگ پہلے ہی سے کامیابی ڈھونڈتے ہیں، وہ پٹائی کھاتے تھے۔ یہ تفصیلات ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کو خواب میں بھیجا تھا کہ سلام سنا دو میرے، اور صبر سے رہنے کے لیے کہو امام احمد بن حنبل کو۔ جب وہ سلام سنایا گیا تو شاگرد کو جو سلام پیش کیا تھا لا کر کے ان کو اپنا جبہ اتار کے دے دیے تھے جس میں خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ اب جب پٹائی کھاتے تھے تو پہلے جسم پر جبہ ہوتا تھا، اب جسم پر جبہ بھی نہیں ہے۔
اس جبے کو لے کر کے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ پانی میں نچوڑ کر کے رکھ لیے تھے اور شاگرد کو جبہ واپس کیے تو شاگرد نے پوچھا اے میرے استاد آپ نے اس جبے کو بھگا کر کے پانی نچوڑ کر کے جو رکھا آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ ارے بیٹا تجھے معلوم نہیں اس شخص کا جبہ اور خون کے دھبے اور پسینے لگے ہوئے ہیں جو قرآن کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں مار کھا رہا ہے، ہم اس کو ایک ایک گھونٹ روز پئیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ اس گھونٹ کی برکت سے میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ محبت۔ ان کا جب جنازہ جیل سے نکلا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ جیل خانے سے جب نکلا 30,000 یہودی ان کے جنازے کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ کرنا ہے میرے بھائیو بزرگوں، دنیا تو چھوڑنا پڑے گا، کیا ہے؟ سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو دو طرح کے، ایک لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم ہے چلیں گے، ہم انصاف سے کام رہیں گے، اللہ کے دین پر جمے رہیں گے اور اسی حال میں جائیں گے، لیکن جائیں گے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو جانا نہیں چاہتا، تو اللہ فرمایا طوعا وکرہا والیہ یرجعون، تم کوئی بھی دین اختیار کر لو، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، کافر بن جاؤ، لادری بن جاؤ، کیا بننا ہے بن جاؤ، ننگے گھومو، آدھا کپڑا پہنو، فیشن بن جاؤ، ناچو گانو، کھیلو کودو، جو کچھ کرنا ہے کر، بنا لے محل، کچھ بھی کر لے، تم کو چاہتے نہ چاہتے میں کھینچ کر کے کیا کروں گا؟ مٹی کے گڑھے میں حوالے کر دوں گا، بلا لوں گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تم کو میں نے خالی پیر دنیا میں بھیجا ہوں اسی طرح خالی پیر تجھے میں بلا لوں گا۔ تو میرے بھائیو بزرگ، دنیا کی حقیقت ہے، اس لیے غمزدہ مت ہوئیے، شہیدوں کی شہادت پر ماتم مت کیجئے، بلکہ اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہیں کہ اللہ کے گھر کے خاطر کلمے کی نسبت کی بنیاد پر ان کی روحیں، ان کی جانیں نکل رہی ہے، اور ہم کتنے بے غیرت پڑے ہوئے ہیں کہ کان میں اذان کی آواز بھی آ رہی ہے لیکن ہم اٹھ کر کے اللہ کے گھر تک آنا پسند نہیں کرتے۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور ہوگی کیا؟ آج بھی مسجدیں خالی ہے، آج بھی فجر کی نماز میں صفیں خالی ہیں، آج بھی لوگ بیداری کی کیفیت میں نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگ و خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایمان کے ساتھ میں اللہ کی خوشنودی اور رضا کے ساتھ میں جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے شہیدوں پر غم نہیں، شہیدوں پر افسوس نہیں، شہیدوں پر ماتم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ ان سے ہم کو عبرت لینی ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کے گھر کے خاطر، کلمے کے خاطر، کلمے کے نسبت کے خاطر، محمد الرسول اللہ کی نسبت کے خاطر اور مسلمان کی نسبت جو لگی ہوئی ان میں، اس کے خاطر وہ جا رہے ہیں، اس دنیا سے خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، ایک کو جھاڑو دیتا ہے پھر باغ کو بہار میں لے آتا ہے۔ اس لیے غم زدہ نہیں بلکہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے۔ ہم کو ایسے نہیں تو ویسے ہی بھی دنیا چھوڑنا ہے تو کیا اچھا ہوگا، نیک بن کر کے دنیا کو چھوڑیے کہ رشک کریں گے کہ یہ جنازہ کتنا اچھا جا رہا ہے، جو دیکھ کر کے لوگ کہیں گے کہ میرے محلے سے کتنا بہترین آدمی چلا جا رہا ہے، غریبوں کو مسیحا جا رہا ہے، اول صف میں نماز پڑھنے والا کا جنازہ جا رہا ہے، سب کو خوشیاں بانٹنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، محلے کو سونا سونا کر کے جا رہا ہے، آج یتیموں کی خبر رکھنے والا جا رہا ہے، آج غریبوں، فقیروں، مسکینوں، علماء، مساجد، مدارس کی فکر رکھنے والے جا رہا ہے۔ آج دیکھو اس کا جنازہ جا رہا ہے جو محلے میں کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا۔ ایسا جنازے پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، حالات سے مایوس نہیں ہوئیے بلکہ حالات سے اپنے اندر تبدیلیاں اور بیداری پیدا کیجیے، ورنہ پھر نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ طوعا وکرہا والیہ یرجعون، چاہو یا نہ چاہو اللہ پکڑ کر کے لے آئے گا۔ لہذا اللہ کی یہ بنائی ہوئی دنیا ہے، اور جس کو دنیا ملی ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، جس کو زندگی ملی اس کو موت بھی ملے گی، یہ دونوں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ